للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تعالی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس صدق اللہ العظیم عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ غدیر خم سے ہے الجھن تو مصطفیٰ سے ہے، غدیر خم سے ہے الجھن تو مصطفیٰ سے ہے، یہ اختلاف علی سے نہیں خدا سے ہے۔ نبی کے ہاتھ نے دستے خدا بلند کیا، نبی کے ہاتھ نے دستے خدا بلند کیا، میری مراد یہاں دست مرتضیٰ سے ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ غدیر کا واقعہ اسلام کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ جہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے سرور کائنات نے ایک بڑے جلسے کا انعقاد کر کے پالان کے منبر پر سب صحابہ کرام کے سامنے علی کا ہاتھ بلند کر کے علی کی شان بیان کی اور ان کا تعارف کروایا۔ ناظرین، ایک سوال اور ایک الجھن دور کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات مجھے سچ سچ بتانا ہے آپ نے، جو میری سوچ اور میری فکر ہے کہ 18 ذی الحجہ جو آج ہم خوشی مناتے ہیں، میری اپنی سوچ اور فکر یہ ہے کہ یہ اس وقت اس دن کی علی کی فضائل اور علی کی حاکمیت کے اعلان کا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن تکمیل اسلام ہوئی تھی۔ لیکن آپ سے ایک اجازت چاہوں گا اور ایک سوال کروں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم کی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ تو پھر سن لے، ہم لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو 18 ذی الحجہ کا یوم خوشی اور عید اس لیے منائے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، ہم اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور بے شمار لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کی آڑ میں آج غدیر کا عظیم دین چھپانے کی ناپاک حرکت کرتے ہیں، بے شمار لعنت کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ دن، یہ عظیم واقعہ اس وقت حضور علیہ السلام نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے صرف علی کو دوستی کا ذکر کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ مجھے امام حاکم حسکانی جو آج سے تقریباً 1000 سال پہلے گزرے ہیں، ان کی ایک آیات کریمہ کی شان نزول اور اس سے پہلے ایک الجھن، وہ الجھن یہ ہے کہ جس انداز سے آپ بھی سوچتے ہوں گے اور میں بھی سوچتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضائل ظاہر ہونے کے بعد بھی منکرین اس کو ماننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ الجھن آپ کو بھی ستاتی ہوگی کہ اس سوشل میڈیا کے دور میں بھی اور اس کتاب کے دور میں بھی جتنے اہل بیت کے مناقب اور احادیث مبارکہ میں ہے، آج تک لوگ اس کے منکر کیوں ہیں؟ تو میں ایک وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، آپ کے آباء و اجداد کو بہت بڑا مقام دیا تھا، لیکن بنو امیہ میں سے کچھ لوگ آپ لوگوں کو گالیاں بکتے تھے۔ تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہماری مخالفت حق واضح ہونے کے بعد بھی کرتا ہے، وہ چاہے بھی ہم سے محبت نہیں کر سکتا۔ یعنی جو شخص یہ جانتے ہوئے بھی کہ علی کا مقام یہ ہے
اور پیغمبر اسلام نے ہر جگہ علی کا ہاتھ بلند کر کے علی کا تعارف کروائے اس کائنات کو، لیکن پھر بھی ممکن رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مٹی میں ناپاکی ہے اور اس کی مٹی میں علی سے بغض بھرا ہوا ہے۔ یہ اس وقت سے تھا کہ جب خدا نے پوچھا تھا الستُ بربکم قالوا بلا، یہ قالوا بلا میں شامل نہ ہونے والے لوگ تھے اور تا قیامت علی سے بغض رکھیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کی ایک آیات ہے فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ۔ حضرت امام حاکم حسکانی بہت بڑے اہل سنت کے عالم گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام محفل میں آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام سے تذکرہ ہو رہا تھا، تو اتنے میں حضرت مولا علی علیہ السلام تشریف لائے۔ ذرا متوجہ ہو، ایک محفل میں صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے حضرت علی جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا الا تسألنی من افضلکم، کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ تم میں سے افضل کون ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی میرا بھائی ہے، علی میرا وصی ہے، علی کو میں نے اپنے علم سے علم دیا ہے، علی وہ ہستی ہے کہ جو میرے بعد میرے رازدان ہے، علی وہ ہستی ہے جو تم سب میں سے بڑا عالم ہے، علی وہ ہستی ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے نماز پڑھنے والا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا لقد افتتن علی رسول اللہ، کہ رسول اللہ کو علی نے آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ رسول خدا کو علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ یاد رکھے کہ جب بھی علی کی ذات پر، علی کی شان میں تنقیص کی گئی، یا جواب خدا نے دیا ہے یا اس مصطفیٰ نے دیا ہے۔ جب محفل میں کسی نے کہا کہ لقد افتتن علی رسول اللہ، کہ علی نے رسول اللہ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ رسول اللہ کو علی کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، تو اللہ رب العزت نے بزبان رسالت فرمایا فَسَتُبْصِرُونَ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ آزمائش کے اندر کون ہے۔ خدا نے علی کا دفاع کرتے ہوئے امت کو بتا دیا کہ تم بھی دیکھ لو گے اور ہم بھی دیکھ لیں گے کہ آزمائش میں یا رسول اللہ ہے یا تم لوگو۔ ناظرین، وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ہم کو حیدر کی فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو حیدر کی فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ناظرین، میں آخری بار، پہلی بات تو ہو گئی جب علی کی شان پوری کائنات کے اوپر ظاہر ہو گئی اور غدیر کے میدان میں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا اور امت کو بتا دیا کہ میرا مقام اور مرتبہ اس امت کے اوپر کیا ہے، تو پھر اس کے بعد فرمایا، پہلے اپنا تعارف کرواتے ہوئے پیغمبر اسلام نے فرمایا الست بالمؤمنین اولا من انفسہم، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کا تعارف کروایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس حدیث کے مقابلے میں عجیب عجیب تبدیلیاں کرنے لگ گئے۔ حالانکہ یہ حدیث، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ حدیث 110 صحابہ کرام سے مروی روایت، سینکڑوں اہل سنت کے کتب میں موجود متواتر روایت اور 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے سامنے پڑھی گئی اعلان کا نام ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کا معنی عجیب عجیب کر دیا۔ کسی نے کہا مولا کا معنی دوست ہے، کسی نے کہا مولا کا معنی محب ہے۔ تو میں ایک مختصر سی تشریح اور پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا، اور پھر ان کو بھی بتانا چاہوں گا کہ جو مولا کا معنی دوست کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا کہ میں تم میں سے زیادہ اس کائنات میں تم لوگوں کی جانوں پر زیادہ تصرف کا حقدار نہیں ہوں، سب نے کہا یا رسول اللہ، اور اسی وقت فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جو حق، جو مقام تم مجھے دیتے ہو میرے بعد تم نے وہ مقام علی کو دینا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگوں نے اس کا معنی دوست کا کر دیا، اور پھر یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم خلفاء کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابوبکر کو ماننے والے ہیں، ہم حضرت عمر کو ماننے والے۔ نہ تم ابوبکر کو مانتے ہو نہ تم عمر کو مانتے ہو، تمہارے دل میں صرف بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے، تمہارے دل میں صرف علی کا بغض بھرا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر علی کا
مولا کا معنی دوست تھا، تو اس وقت خلفاء نے ان کو مبارکباد دی. مبارکباد دینے کے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں یا علی انت مولائے و مولائے کل المؤمن. تو پھر مجھے بتائیں، پھر آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے کیا اس غدیر کے اعلان سے پہلے حضرت عمر کا علی سے دشمنی تھی کہ آج دوستی لگانے کے لیے پیغمبر اسلام نے ان کو جمع کیا تھا؟ پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے. اسی انداز سے جو لوگ مولا کا معنی دوست کا کرتے ہیں، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دوستی یاری اپنے گھروں تک محدود رکھے. محمد و آل محمد کے ساتھ نہ پہلے بھی کوئی بے تکلف تھا اور نہ آج ہونے دیں گے انشاءاللہ. یہ دوستی یاری اپنے باپ کے ساتھ دوستی لگائے. پیغمبر اسلام وہ ہستی ہے کہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ان سے عہد لیا تھا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءُوكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا مدد اعانت تمام انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا ہے. تو جو پیغمبر 1.25 لاکھ پیغمبروں کا 1.25 لاکھ انبیاء کا آقا ہو تو تمہارا دوست کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر میں ایک شے پر آپ سے اجازت چاہوں گا. بلغ میرے رسول کا اعلان رہے گا، بلغ میرے رسول کا اعلان رہے گا. من کنت علی مولا کا فرمان رہے گا. بلغ میرے رسول کا اعلان رہے گا، من کنت علی مولا کا فرمان رہے گا. اے معنی مولا میں الجھتے ہوئے ملا، تو حشر تلک یوں ہی پریشان رہے گا. والسلام ورحمت اللہ. جزاکم اللہ خیر.